السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو پہچان رمضان ٹرانسمیشن جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اب جو ہمارا پروگرام ہے اس وقت جو آپ دیکھنے جائیں گے وہ ہے معجزے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ناظرین کرام، یہ میرا بڑا پسندیدہ پروگرام ہے، اس لیے کہ اس کو کرتے وقت عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک ادا سے پیار بھی ہے، اور معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ان روشن اور نورانی پہلوؤں سے آشنائی بھی ہوتی ہے جن کے بارے میں ہمیں شاید صحیح طرح سے پڑھایا نہیں گیا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء کرام نے اور اساتذہ کرام نے بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا، بہت ادب کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، کہ یہاں تھوڑی سی کوتاہی کرتی۔ بڑے دل نشیں انداز میں ان معجزوں کو بیان کیا جا سکتا تھا، اور نوجوان نسل کو معلوم ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو میریکلز ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو قوتیں عطا فرمائی تھیں، وہ کیا کیا تھیں، تو شاید آج ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑا بہترین علمی دفاع کر سکتے تھے۔ بہرحال آج جس معجزے کا میں ذکر کر رہا ہوں، ایک بہت پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے روایت ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے کہ ایک پتھر اس طرح نکلا جو کسی طرح ہم لوگوں سے نہیں ٹوٹ سکا۔ جب ہادی اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، خندق میں اترے۔ حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن کے فاقے سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کدال اس پتھر پر ماری تو وہ ریت کے ٹیلے کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ اے نیکبخت، کچھ کھانے کا انتظام ہو تو بتاؤ۔ اور میں نے محسن انسانیت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت فاقے سے دیکھا ہے، لہٰذا کچھ کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے تو کرو۔ میری اہلیہ نے کوئی 2.25 وسق جو نکالے، اور ایک بکری کا بچہ تھا، اسے ذبح کیا، اور پھر جو کا آٹا پیسا اور گوشت کی ہنڈیاں چولہے پر چڑھا دی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ادھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چپکے سے عرض کیا، ادب سے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ جب کوئی بات کرتے تھے سرکار سے چپکے سے، تو قرآن پاک میں اس کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ جب تم نبی کے کان میں سرگوشی کیا کرو تو صدقہ دے لیا کرو، یعنی سرکار کے کان میں سرگوشی سے پہلے صدقہ دینے کا حکم ہے۔ اس پر کبھی الگ بات ہوگی، یہ پورا ایک زبردست موضوع ہے کہ ان کی سماعت تک پہنچنے کے لیے بھی صدقہ دینا بڑا ضروری ہے، چہ جائے کہ سرکار کو دیکھ لینا۔ تو عرض کیا بہت چپکے سے، سرگوشی سے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ چند آدمیوں کو ہمراہ لے کر میرے ہاں تشریف لے چلیے، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور تھوڑا سا جو کا آٹا ہے۔ سید موجودات، فخر کائنات، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند تمام لوگوں میں اعلان فرما دیا، اے خندق کھودنے والے، چلو آج جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، جابر کے گھر چلو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا چولہے سے نہ اتارنا۔
یہاں ہم نے ہنڈیا بھی رکھی ہے نا ناظرین کرام، یہ علامت کے طور پر، اور فرمایا کہ روٹی بھی پکوانی شروع نہ کرنا۔ پھر ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنا لعاب دہن مبارک وہ آپ نے گوندے ہوئے آٹے میں اور ہانڈی میں ڈال کر دعا فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی پکانے والی کو بلوایا اور ہدایت فرمائی کہ ہانڈی کو چولہے پر سے نہ اتارنا اور پیالے بھر بھر کر کھلاتی رہنا، چولہے پر سے نہ اتارنا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ خندق والے 1000 آدمی تھے اور ہنڈیا بہت چھوٹی سی تھی۔ اللہ کی قسم، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم سب نے آسودہ ہو کر کھایا، اور پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی اسی طرح جوش مار رہی تھی اور آٹے میں بھی کچھ کمی نہیں ہوئی تھی۔ اس واقعے میں صادق و مصدوق کا یہ بھی معجزہ تھا کہ پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرب سے ریزہ ریزہ ہو گیا اور کھانے میں بڑی برکت ہوئی، اور آگ کے اثر سے پتیلی کا سالن نہ خشک ہوا نہ جلا۔ آپ آگ پر اپنی ہنڈیا رکھ کر چلے جائیں، کب تک پکے گا بھائی؟ ہنڈیا بھی جل سکتی ہے، اور ہنڈیا میں جو سالن پکتا ہے اس میں پانی ہوتا ہے، وہ خشک ہو جائے گا، سب کچھ پیندے میں لگ جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ سرکار نے اس میں لعاب دہن ڈالا تھا۔ حالانکہ اگرچہ آگ کی خاصیت جو ہے وہ خشک کر دینے اور جلا دینے کی ہے، لیکن یہ سائر ہفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لعاب دہن کی برکت تھی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہنڈیا بالکل خشک نہ ہوئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کا تعلق اگر آپ دیکھیں تو آگ سے تھا۔ آگ بھی آپ کے تابع ہے، آگ بھی ہنڈیا کو جلاتی نہیں ہے، ہنڈیا کو خشک نہیں کرتی۔ اگر سرکار کا لعاب دہن ہو تو آگ میں بھی ادب آ جاتا ہے، آگ بھی مؤدب ہو جاتی ہے۔ حالانکہ آگ کا تعلق جلانے سے ہے، تباہی سے ہے، لیکن وہ بھی مؤدب ہو جاتی ہے کہ سرکار کا لعاب دہن اس ہنڈیا میں ہے۔ معجزے میرے رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، اور آپ سے اب اس طرف ملاقات ہوگی، اس طرف کا حصہ تھوڑی دیر کے لیے اب مت دیکھیے گا، اب اس طرف جائیں گے اور ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔